ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سینٹر سے اپنے مرکز سے مضبوط ہوں، جڑیں۔ آج ہمارا مخالف ہماری ٹکر میں بڑے بڑے مرکز بنا رہا ہے، ہمارا مخالف بڑے بڑے مرکز قائم کر رہا ہے، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں۔ اب تو دونوں ہاتھوں سے پیسہ ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، اور اسی امداد کی بنیاد پر یہ بڑی بڑی عمارتیں کھڑا کر رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بنا رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، یہ ظاہر کو دیکھ کر متاثر نہ ہو جاؤ، بلکہ عقل کی جو ہے کسوٹی پر اس بات کو غور کرو کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا تعلق کہاں سے ہے، ان کا جو ہے عقیدہ کس طرح کا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے کیسا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا یہ نبی کو زندہ مانتے ہیں یا مردہ مانتے ہیں، نبی کو جو ہے یہ عالم غیب مانتے ہیں یا ان پڑھ گوار جاہل مانتے ہیں۔ بتائیے، جس نبی کا کلمہ پڑھے اسی نبی کے تعلق سے ان وہابیوں کا، جماعت والوں کا عقیدہ ہے نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، کل کیا ہونے والا ہے نبی کو اس کا نہیں پتا، میدان محشر میں خود اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا حشر کرے گا خود یہ بات نبی کو نہیں معلوم۔ یہ باتیں کس کی ہیں؟ یہ باتیں وہابیہ عقیدہ رکھنے والوں کی ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر، اپنے نبی پر ایمان رکھ کر ان کی بولی اس طرح کی بدل گئی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نبی کو علم نہیں ہے، جبکہ ان کی جماعت کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر 40 دن میں مفتی بنتا ہے کوئی، ہر 40 دن میں مفتی بنتا ہے کوئی۔ سب سے بڑی کمپنی انہوں نے کھول کے رکھی ہے مفتی بنانے کی، کبھی کرنول لکھ جا کے بناتے، کبھی کڑپا لکھ جا کے بناتے، مگر بناتے ضرور وہ بھی 40 دن میں صرف۔ حضرات محترم، اور پھر اس مفتی کو ایسا رٹو طوطا بنا دیتے، انہیں صرف دو ہی بات بولتا، شرک بدعت، شرک بدعت۔ ارے یہ شرک کہاں سے ثابت، اس کی تحقیق کیا ہے، اس کا پروف کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کو جو بدعت تو کہہ رہا ہے، بدعت کی قسمیں کتنی ہیں، بدعت کہتے کس کو ہے، بدعت کہاں سے یہ ثابت کر رہا ہے، اس کی تحقیق کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، وہ میرے کو نہیں معلوم۔ امیر صاحب بولے، ہم بول دیے، یہ کیا بات ہے؟ بغیر پروف کے، بغیر ثبوت کے تم شرک بول دو تو شرک ہو گیا، کفر بول دو تو کفر ہو گیا، حرام بول دو تو حرام ہو گیا، بدعت بول دو تو بدعت ہو گیا، اور اہل سنت و جماعت حلال بولے تو حلال نہیں، جائز بولے تو جائز نہیں، احسن بولے تو احسن نہیں، باعث خیر و ثواب بولے تو وہ باعث خیر و ثواب نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ فرق سمجھو، ان میں یہ فرق ہے، یہ جاہلوں کی جماعت ہے، ان کے پاس علم کی کمی ہے، ان کے پاس معلومات کی کمی ہے، ان کے پاس دلائل کی کمی ہے، اسی لیے یہ فیس ٹو فیس کام نہیں کرتے، یہ گلی کوچوں میں رہ کے کام کرتے ہیں۔ یہ چوروں کی خاصیت، گلی کوچوں میں رہ کر، کونے کچوروں میں رہ کے کام کریں گے، اور حضرات محترم بڑی پلاننگ سے کریں گے، بڑی پلاننگ کے ساتھ کام کریں گے۔ تو ان کی پلاننگ کو سمجھو، ان کی دھوکے دڑی سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ دیکھو یہ ہمیشہ عوام میں ہی گھومتے رہتے، ان کا ٹارگٹ تم لوگ، ان کا ٹارگٹ تم لوگ، اسکول جانے والا بچہ، کالج پڑھنے والا بچہ، یونیورسٹی جانے والا بچہ، ڈگری کا فائنل ایئر کا، یا پھر کال سینٹر میں جاب کرنے والا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے کینڈیڈیٹس کو یہ جلدی پکڑ، اور پھر اسی کو اپنے سانچے میں ڈالتے حلول۔ پہلے تو اس کو عمل اور عمل کا ثواب بتائیں، عمل اور عمل کا ثواب، تو آگے والے کے لیے وہ بات نہیں رہے گی، وہ کہے گا ارے واقعی بھائی یہ بات مجھے آج تک نہیں معلوم تھا
کہ یہ عمل کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، یہ تسبیح پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، ایسا کام کرنے سے اتنا ثواب مل جاتا ہے، یہ بات مجھے معلوم ہی نہیں تھی، تو وہ آگے والا بہت زیادہ متاثر ہو جاتا۔ تو جب وہ عمل کے نام پر، نیکی کے نام پر اس کا دامن پکڑ لیتا ہے، اب اس کے بعد میں صحیح چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اس کو پہلے اپنا گرویدہ بنا لیا، اپنا فین بنا لیا، اپنا شہدہ بنا لیا، اس کے بعد میں پھر یہ بولے ارے بھائی یہ 11ویں کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے، میلاد کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے، سرکار کو علم غیب نہیں ہے، سرکار ہمارے جیسے ایک عام انسان ہے، سرکار ختم ہو گئے، سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے، سرکار ایک عام انسان جیسے ہیں، ان کو اتنا بڑھاوا دے دیے مسلمان کہ ان کو خدا کے برابر بنا دیے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اب یہ اس طرح کی تعلیم شروع ہو جاتی اور اس کے بعد میں اس کو پکا وہابی بنا دیا جاتا۔ حضرات محترم، تو یہ ان کے کام کرنے کا طریقہ ہے، یہ عوام میں گھومتے ہیں، عوام ہی میں یہ چنتے ہیں، لوگوں کو اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی ہم کو بھی آؤ سکھاؤ۔ ابھی ایک اور ذات آنے والی ہے جن کو حضور شہباز دکن کہا جاتا ہے، شیر ہندوستان کہا جاتا ہے، ابھی عنقریب وہ بھی ذات آنے والی ہے۔ آؤ ہم کو سکھاؤ، کیا سکھا رہے؟ جو تمہارے عقائد کی تعلیم ہے ہم کو بتاؤ۔ تمہاری نظر میں ہم بدعتی ہیں تو کیا ہم بدعتی رہ جانا؟ ہم کو سدھرنے کا موقع نہیں دیتے، ہم کو بھی سدھارو۔ ہمارے والد صاحب بھی تمہاری نظر میں بدعتی ہیں، کیونکہ ہمارے والد صاحب بدعتی رہ جانا، تم ہمارے بدعت دور نہیں کرتے۔ آؤ خدمت کا موقع دو ہم کو۔ حضرات محترم، نہ ہمارے پاس آئے نہ ہمارے ابا کے پاس اور نہ ہی کسی سنی عالم دین کے پاس آئے، یہ گھومے تو تمہارے درمیان گھومے تو تم میں سے جو ہے لوگوں کو کھینچے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تم ہم کو سدھارو، ہم سب کو سدھارتے نہیں، تم ہم کو سدھارو، ہم سب کو سدھارتے۔ ہم کو سدھارو تو صحیح، ہمیں خدمت کا موقع دو تو صحیح، تمہارے پاس کیا پروف ہے لاؤ تو صحیح، تمہارے پاس کیا دلائل ہے بتاؤ تو صحیح۔ حضرات محترم، نہیں آتے، بلائے تو نہیں آتے، تمہارے پاس روکے تو آتے۔ بھائی میں بزی ہوں بولے تو بھی اچھا ٹھیک ہے، آپ کا فری رہتے بولو میں جب آ جاؤ۔ اچھا آپ جاب سے کب آتے بولو، میں آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ سے مل لیتا۔ آپ بولو کہاں پہ آتے؟ آپ عمر ہوٹل کے چورستے پہ آتے، مدینہ بیکری کا نہیں آتے، آپ فلاں سی بلاک میں آتے، بی بلاک میں آتے، آپ کہاں بولو وہاں میں آتا ہوں، میں آ کے ملتا ہوں آپ سے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں۔ تو کیوں اس طرح سے ان کو کھینچا جا رہا ہے؟ حضرات محترم، حقیقت میں یہ تجارت کر رہے ہیں دین کے نام پہ۔ کیا کر رہے ہیں؟ تجارت۔ اور یہ وہ تجارت ہے جس تجارت کے ڈسپلے میں نماز ہے، جس تجارت کے ڈسپلے میں تبلیغ ہے، جس تجارت کے ڈسپلے میں نماز، روزہ، حج، زکات ہے، جس تجارت کے ڈسپلے میں حدیث ہے۔ اے مسلمانوں، یہ وہ تجارت ہے جو تجارت تمہیں دنیا اور آخرت میں برباد کر دے گی، تمہاری قبر تاریک کر دے گی۔ ایسے بہروپیے تاجروں سے اپنے آپ کو دور رکھو، ایسے ڈاکوؤں سے اپنے آپ کو دور رکھو، ایسے رہزنوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ گرچہ یہ رہبروں کا لباس پہن کے گھوم رہے ہیں، گرچہ یہ رہبروں کا لباس پہن کے گھوم رہے ہیں۔ حضرات محترم، کوئی بولتا میں چور ہوں، چوری کرنے آیا، بولتا کوئی چور میں چور ہوں چوری کرنے آیا، کوئی چور ایسا ڈکلیئر کرتا؟ نہیں کرتا۔
موقع کی نزاکت میں جب موقع ملتا ہے آپ کا مال اڑا لیتا ہے۔ حضرات محترم، یہ بہروپیے یہ حقیقت میں ہے رہزن، جو بنے ہوئے رہبر، ایسے گھنی داڑیاں اور ایسے بڑے بڑے یہ شامی کباب جتنے گٹھے لے کر، یہ اٹھنگے پیجامے لمبے لمبے کرتے لے کر، مسواک کی تاڑی چمکا کر، ہاتھ میں تسبیح گھما کر، یہ بغل میں موٹی موٹی کتابیں پکڑ کے تم کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتے ہیں اور تم کو بھی اپنے جیسا تاجر بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی تجارت سے دور رہو اور ان کے کمیشن کو دور رکھو اور ان کے فوائد کو دور رکھو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ ان کے پاس بہت آفرز ہیں، آؤ ہمارے پاس، ظہر عصر ملا کے پڑھو 500 روپے، فجر میں آؤ 300 روپے، عشاء مغرب 500 روپے، دکان نہیں ہے کھول دیں گے، آٹو نہیں ہے دلا دیں گے، شادی نہ ہوئی کرا دیں گے، مکان نہیں ہے بنا دیں گے۔ یہ بہت زیادہ آفرز ان کے پاس ہے۔ اے مسلمانوں، اے امام حسین کا نعرہ لگانے والوں، اے امام حسین محبت و عظمت کو اپنے دل میں بسانے والوں، اسی گھڑی جس گھڑی کوئی باطل فرقہ والا تم کو آفر دے اور کہے کہ میری پارٹی میں مل جاؤ، تم کو جو چاہیے دے دوں گا، اسی وقت کردار امام حسین کو یاد کر لینا کہ امام حسین سے بھی یزید نے کہا تھا، اے حسین ابن علی میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، دولت کے انبار لگا دوں گا، تمہارے حرم سرائے کو پوری خوبصورت لڑکیوں سے بھر دوں گا۔ لیکن امام حسین نے یزید کے ہر آفر کو ٹھکرا دیا اور کہہ دیا، اے یزید ابن معاویہ سن، حسین ابن علی اپنا سر دے سکتا ہے لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار یاد رکھو، صرف ان کے نام کا شربت پینے اور پلانے سے محبت پوری نہیں ہو جائے گی، کھچڑا چونگے بتی کھا لینے سے، روٹ بنا لینے سے محبت پوری نہیں ہو جائے گی۔ محبت اس وقت پوری ہوگی جب تم کردار امام حسین اپناؤ گے۔